حقیقی تسبیح و استغفار۔ میں نے زیادہ تر لوگوں کی عبادتوں کو غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ عبادت کے بجائے عادت ہے، جبکہ بیدار طبیعت لوگوں کی عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ چنانچہ غافل عادتاً سبحان اللہ کہتا ہے، بس وہی بیٹھے سبحان اللہ ایک عادت سے، اور ہوش مند عجیب مخلوقات اور خالق کی عظمت کو سوچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ متحیر ہو کر بول اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اگر کوئی انسان ایک انار کو سوچے اور دیکھے کس طرح اس کے دانوں کو ترتیب سے رکھا، پھر دانوں کو پردوں کے ذریعے سکڑنے سے محفوظ کیا، کھجور کی گٹھلی پر پانی رکھا اور پردہ لگا کر اس کو محفوظ کیا، انڈے کے پیٹ میں بچے کی تصویر کشی کی اور ماں کے رحم میں آدمی کا نقش بنایا، اسی طرح باقی مخلوقات پر بھی غور کرے تو یہ فکر اور سوچ اس کے اندر خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت پیدا کر دیتی ہے کہ کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ تسبیح فکر کا نتیجہ ہے، اور یہی بیدار حضرات کی تسبیح ہے، یعنی سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، پھر ان کی فکر اسی طرح گردش کرتی رہتی ہے، تو ان تسبیحات کے ذریعے ان کی عبادتیں حقیقت میں عبادت بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی حضرات اپنے گزشتہ گناہوں کی خرابیوں کو سوچتے رہتے ہیں تو اس سے دل میں قلق اور طبیعت میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہہ اٹھتے ہیں استغفر اللہ۔ یہی حقیقی تسبیح اور استغفار ہے۔ آدمی گناہوں پر دل میں شرمندہ ہو پھر کہے استغفر اللہ، جبکہ غافل لوگ یہ جملہ دعاتن کہتے ہیں، بس یہ استغفر اللہ۔ لہذا کتنا فرق ہے دونوں جماعتوں کے اندر۔ خلوت پرہیز ہے، جب تک مخلوق سے بالکل کنارہ کشی اختیار نہ کر لی جائے۔ ہاں نہیں صحیح بات، ہاں جو صحیح بات ہے، صحیح بات تو صحیح ہے۔ یہ بجو کرنی ہو پہلے آ جاؤ، یہاں تو ٹنکیاں لگ رہی، دودھ پانی دے رہا، 2 منٹ۔ جب تک مخلوق سے بالکل کنارہ کشی اختیار نہ کر لی جائے، نہ عبادت ڈھنگ سے ہو سکتی ہے، نہ تصوف کے اشغال یعنی ذکر وغیرہ، اور نہ آخرت کے امور کو اچھی طرح آدمی انجام دے سکتا ہے۔ آدمی اس قدر کنارہ کش ہو جائے کہ نہ لوگوں کو دیکھے نہ ان کی باتیں سنے۔ البتہ ضرورت کے وقت الگ ہیں، اگر عالم ہے اور علم سے نفع رسانی چاہتا ہے تو ایک معین وقت لوگوں کو بتلا دے اور اس میں بھی ان کو بولنے کا موقع نہ دے۔ اب جو شخص آج کے دور میں بازاروں میں چلے پھرے، اس اندھیری دنیا میں خرید و فروخت کرے اور طرح طرح کے گناہ کے کاموں کو دیکھے تو گھر لوٹتے وقت اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوگا۔ لہذا مرید اور سالک کو چاہیے کہ اگر نکلے تو صحراؤں اور قبرستانوں میں جائے، بازاروں میں بلا ضرورت نہ پھرے۔ حضرات سلف خرید و فروخت یعنی بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے اور احتیاط بھی کرتے تھے، اس کے باوجود ان میں سے بعض صاف دل حضرات کے لیے کوئی وقت صاف نہیں رہ گیا تو مخلوق سے الگ ہو گئے۔ دل کی صفائی تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ مجلس جس کو پاکیزہ قلب اور مناجات کی لذت یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت حاصل ہو، وہ اپنے اس حال کی نگرانی رکھے اور اس کے بدل جانے سے خوب ہوشیار رہے، جبکہ یہ حال تقوی ہی سے باقی رہ سکتا ہے۔ پاکیزہ قلب اور اللہ تعالیٰ سے محبت۔ دراصل مجھ کو ایک پاکیزہ قلب اور شیریں مناجات سے نوازا گیا تھا۔ یہ کون؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل مجھے بھی ایک پاکیزہ قلب اور اللہ تعالیٰ سے رونے دھونے کی لذت بھی حاصل ہوئی تھی، دعا مانگنے کی۔ پھر ایک صاحب منصب حاکم نے یعنی ایک بڑے آدمی نے، بادشاہ وغیرہ نے اپنے وہاں کھلانے پر بلایا، جس سے بچنا میرے بس میں نہیں تھا، یعنی میں مجبور تھا، تو میں حاضر ہوا اور کھانے میں بھی شریک ہوا، جس کے نتیجے میں مجھے سخت حالات پیش آئے اور میں نے فوراً ہی سزا کا مشاہدہ کر لیا، سزا مجھے نظر آنے لگی۔ پھر وہ حالات کافی دنوں تک باقی رہے، یعنی لذت سب ختم ہو گئی پاکیزہ قلب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ میرا دل مجھ سے ناراض ہو گیا اور جو کچھ کیفیات تھی سب ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ ہائے تعجب، میں تو اس دعوت میں مجبور ہو کر شریک ہوا تھا۔ یہ کہنے لگے میں تو اس دعوت میں مجبور ہو کے شریک ہوا تھا، پھر یہ سزا کیوں ملی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ مگر جب قاعدے سے میں نے غور سے سوچا تو خیال ہوا کہ چند لقموں سے بھی تو دلداری کی جا سکتی تھی۔ چند لقمے کھا گیا میں بچ جاتا، ٹال دیتا،
لیکن خواہش نفس نے تعویل کے ذریعے اس سے زیادہ کھلا دیا جتنے سے ٹالنا اس کو ممکن تھا۔ اس پر نفس نے کہا مجھ کو کہاں معلوم تھا کہ عین وہی کھانا حرام تھا۔ تو بیداری نے جواب دیا کہ پھر شبہات سے پرہیزگاری کا موقع کیا؟ حاصل یہ کہ جب میں نے تعویل سے ایسا لقمہ کھا لیا اور طبیعت نے اس کو پر لطف سمجھا تو دل کی کیفیت ختم ہو جانے کی وجہ سے مجھ کو دو خرابیاں پیش آئیں۔ ایک کیفیت کا نقصان، دوسرا ورع پر عمل نہ ہو سکا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔